اس کو واپس اس کے گھر چھوڑ کر اس بزرگ کے غار کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بزرگ کی نظر سے دنیا بدل گئی۔ ایک دن بزرگ عصر کی نماز کے بعد غار سے باہر نکلے اور مجھ پر نظر پڑی۔ میں نے ان کی قدم بوسی کی، ہاتھ چومے، پاؤں چومے، مجھ سے پوچھنے لگے کیسے آئے؟ میں نے رو رو کر اپنی بات بیان کی۔ فرمانے لگے نماز کے بعد بات کریں گے۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے نماز نہ پڑھی، حالانکہ میں آبا و اجداد سے مسلمان ہوں، لیکن غلط راہوں پر بہک گیا تھا۔ انہوں نے مجھے نماز کا بھی نہ کہا۔ نماز کے بعد وہ مجھے غار کے اندر لے گئے۔ ایک ٹوٹی چٹائی بچھی ہوئی تھی، ساتھ ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا تھا، اس پر مٹی کا پیالہ تھا اور ایک بہت پوسیدہ قرآن پاک ساتھ پڑا ہوا تھا، اور 2 کھانا کھانے کے لکڑی والے برتن تھے اور ایک سیاہ رنگ کی چادر تھی۔ بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا اس غار میں۔ اور میں نے دیکھا کہ غار میں سانپ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، اور ان بزرگ سے ان کو کچھ خوف نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان موٹے زہریلے سانپوں کا وہاں آنا جانا لگا ہوا تھا، اور کچھ اور زہریلی چیزیں بھی تھیں، لیکن ان بزرگ کو ان سے کچھ خوف نہیں تھا۔ ان بزرگ نے ان سے کوئی اثر تک نہ لیا۔ میں ان کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی داستان بیان کرتا رہا۔ کرتے کرتے آخر میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، ایمان کی تجدید کی۔ ایمان کی تجدید کرنے کے بعد وہ مجھ سے فرمانے لگے ایسا کر، تو سارا دن یا قہار پڑھا کر، تیرے اوپر جادو ہے اور تیرے اوپر شیطانی چیزوں کی سخت نظر بد ہے اور سخت اثرات ہیں، تو بس سارا دن یا قہار پڑھا کر۔ میں نے ان سے عرض کیا حضرت آپ مجھے اللہ الصمد کی اجازت دیں۔ فرمایا نہیں، یہ اجازت ابھی میں نہیں دے سکتا، تو یا قہار پڑھا کر۔ کہنے لگے میں نے یا قہار پڑھنا شروع کیا، اور یا قہار ایک دن کے اندر میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھ لیتا تھا۔ بس اس دن کے بعد میری زندگی کے دن رات بدلنا شروع ہو گئے، اور میرے اوپر یا قہار کے کمالات کھلے کہ ساری کائنات کو جو بھی حفاظت کا سامان ملتا وہ یا قہار کی برکت سے ملتا ہے، اور ساری کائنات پر جتنے بھی شرور، آفات، بلیات مختلف شکلوں میں ہٹتی ہیں وہ یا قہار کی وجہ سے ہٹتی ہیں۔ کہنے لگے یا قہار کے وہ کمالات آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ بابا جن کا بتایا آزمودہ عمل، پھر اس جادوگر جن نے وہ عمل بتایا جس عمل کو کرنے کے لیے وہ میرے پاس آئے تھے۔ کہنے لگے اگر گرمی ہے تو کچا برتن، پرات یا کوئی لوہے کا تھال نما برتن لے کر چارپائی پر بیٹھ کر اس میں اپنے پاؤں ڈبو لیں، پانی ٹھنڈا ہو، اور اگر سردی ہو تو گرم پانی میں پاؤں ڈبو لیں۔ پاؤں ڈبونا بہت ضروری ہے، اور باوضو بیٹھ کر آپ 1100 بار یا قہار پڑھیں، اور تصور کریں جس جادو سے، جس گناہ سے، جس عیب سے، جس بدکاری سے یا شراب اور جوئے اور نشے سے آپ نجات چاہتے ہیں یا کسی کو دلانا چاہتے ہیں۔ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کا تصور کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ روزانہ ایک وقت مقرر ہو، قبلہ رخ بیٹھ کر پانی روز بدلنا ہے، اس پانی کو گرا دیں۔ اس وظیفے کو روز پڑھنا ہے، 11 دن، 21 دن، 91 دن آپ پڑھیں۔ صبح شام پڑھنا چاہیں تو فائدہ زیادہ ہوگا، ورنہ ایک وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا جادو، اثرات، بندش، کالی دنیا کے کالے اثرات، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگے میں جنات کو یہ چیزیں اکثر بتایا کرتا ہوں۔ ایک جن میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا میرے اوپر کسی نے جادو کر کے میرے بدن کو سیاہ کر دیا ہے۔ میں نے اسے یا قہار کا یہ پانی والا عمل بتایا اور سختی سے کہا کہ اس پانی کو استعمال نہیں کرنا، اور نہ پانی کوئی گھر والا استعمال کرے، کیونکہ سارا جادو سر سے نکل کر پاؤں اور پاؤں سے نکل کر پانی میں چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی سخت بیمار ہے، سخت مریض ہے، کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، وہ پانی میں پاؤں رکھ کر یا قہار کا عمل کرے، اور ساری بیماری، سارے روگ، ساری تکلیف جسم سے نکل کر پانی میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ جسم سے نکل جاتا ہے تو اس پانی کو نالی میں یا کہیں پھینک دیں، ہر روز نیا پانی ہو۔ بعض لوگوں کی تو پانی کی رنگت تبدیل ہوتی ہے، اور یہ بھی واقعات بے شمار آئے ہیں۔ میں نے اس جادوگر جن کا شکریہ ادا کیا، اس کی مزید خدمت کی، تحائف دیے۔ اس جادوگر نے بہت عجیب و غریب عمل دیے۔ ایک ایسا عمل بھی دیا کہ جس سے جو حجاب الابصار کا عمل دیا تھا بہت مختصر آسان سا عمل تھا، آپ سب کو دیکھ سکیں، آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ کہنے لگے کہ اس عمل کو میں نے افریقہ کے بہت سے لوگوں کو دیا اور خود کرایا انہیں۔ وہ اس عمل کی وجہ سے حج کر کے آ گئے، سواری میں خود جا کے بیٹھ گئے، نہ ویزا نہ ٹکٹ، کچھ بھی نہیں۔ کوئی بحری جہاز کے ذریعے، کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے، بہت سے غریب مفلس لوگ حج کر کے آئے۔ کہنے لگے کچھ لوگ تو ایسے ملے کہ کعبے کا دروازہ کھلا اور وہ کعبے کے اندر چلے گئے، اور ایک خوش قسمت نے مجھے بتایا کہ وہ روزہ اطہر پر جاروب کشے،
جو کہ آقا کے روضے کے اندر سے جھاڑو دیتے ہیں، وہ خواجہ سرا ہیں۔ ایک دن انہوں نے رات کی تنہائی میں کھولا، میں مسجد نبوی کے اندر رہ گیا۔ میں اس کے اندر چلا گیا اور اس کے اندر کا اس نے نقشہ بتایا، اور جو جلوے بتائے وہ بیان اور گمان سے بالا تر ہیں۔ میں نے ان جادوگر بابا جی کا شکریہ ادا کیا، اور میں نے چلتے ہوئے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عمل میں نے پہلے بتایا تھا، وہی عمل انہیں بھی بتایا کہ ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تکرار کرنا ہے، بطور ہدیہ پیش کی۔ بہت خوش ہوئے، انہیں بہت پسند آئے۔ کہنے لگے کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے میرے تجربات تو ہیں، لیکن اس ترتیب اور ترکیب کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تجربات مجھے پہلی دفعہ ملے ہیں۔ میں نے جس شخص کو بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ عمل دیا، مجھے آج تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس کو نفع اور فائدہ نہ ہوا ہو۔ ایسے لوگ بھی ملے ہیں جن کی زندگیوں میں وبال، بلائیں، پریشانیاں، دکھ اور الجھنوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ایسی عورتوں نے کیے جن کے رشتے نہیں ہوتے تھے، جن کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ایسی ماؤں نے کیے جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ بس اس کو مستقل کرتے رہنا ہے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے کرتے رہنا ہے، جب تک کامیابی نہیں ملتی۔ مقدمات میں کامیابی، مشکلات سے دوری، مسائل کا حل، غموں سے دوری، دکھوں سے دوری، زندگی کی ہر مشکل کو دور کرنے اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ اس سے بڑا وظیفہ شاید کہیں نہ ملا ہو۔ آئندہ آپ کو چند ایسے عبرتناک مشاہدات بھی بتاؤں گا کہ جنات کس طرح لوگوں کو بیمار کرتے ہیں، اور بیماری میں ان کا کتنا دخل ہوتا ہے، اور ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ کبھی میں آپ کو جنات کے قبرستان کی سیر بھی کراؤں گا، اور جنات کی خوراک بھی بتاؤں گا، اور جنات کہاں دفن ہوتے ہیں، ان کی میتیں اٹھتی ہیں، ان کے جنازے کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ بے شمار جنازے میں نے خود پڑھائے ہیں۔ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ان کے دن رات کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کبھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ابھی میں نے تھوڑا پہلے افریقی بوڑھے بابے کا تذکرہ کیا تھا، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ جن نہیں تھا، کوئی ہیبت کا پہاڑ تھا اور پراسرار قوتوں کا مالک تھا، اور جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوہے کے تھال میں پانی بھر کے اس میں پاؤں ڈبو کر عمل کیا تھا، اور چلتے ہوئے میں نے انہیں ایک تحفہ بھی دیا تھا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ان کی طرف سے مجھے ایک جن کے ذریعے ایک تحفہ، کچھ کھانے پینے کی مٹھائیاں، کچھ میوہ جات تھے، اور کچھ کپڑے اور لباس تھے، اور ایک خوبصورت کنگن بھی تھا جو کہ سردار جن اپنے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں۔ خیر، میں نے وہ ڈالا تو نہیں، رکھ ضرور لیا۔ اس جن کے ذریعے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جوان جن تھا۔ میں نے اس سے اس کی عمر پوچھی۔ وہ کہنے لگا 187 سال میری عمر ہے۔ وہ گفٹ لے کر آیا تھا اس افریقی جادوگر جن کا۔ میں نے اس سے اس کا حال احوال پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ کہنے لگا میں کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ ہمارے جنات کے ہاں ریشمی کپڑا پہنا جاتا ہے، اور اس میں شوخ رنگ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، اور ایسا کپڑا جس کپڑے کے اوپر ہلکے پھول بنے ہوں۔ میں اس کپڑے کا کام کرتا ہوں، اور میں اس کو انسانوں میں بھی بیچتا ہوں اور جنات میں بھی۔